نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تفسیر در منصور کی روایت ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ابن سوریہ قطوینی اس کا نام تھا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام آپ پہ نازل ہوا ہے اور آپ نبی ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسی نشانی نہیں نظر آئی جس کو ہم پائیں اور ہم سمجھیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے، پہلی آیت جو ہے نا، وہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی نشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ جو اس سبق کا سیاق و سباق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور یہ راز کی باتیں ہماری جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، اور یہ ہمارے خلاف جو ہے نا چیزیں لے کر آتا ہے، آیات لے کر آتا ہے جس سے ہمارے راز فاش کرتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل لے کر آتے وہی تو پھر ہم اس کو مانتے، یہ تو ہمارا دشمن، اس نے ہمیں بڑا پہلے بھی عذاب بھی لے کر آتا رہا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے وہ جیسے شان نزول بتایا میں نے، تو یہاں پہ وہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو ان کی ہی باتیں جو انہوں نے خود بھی مان لیا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جی ہماری راز کی باتیں بتاتا ہے، تو ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی تھیں۔ آپ تو کہیں گئے نہیں تھے اور نہ کسی سے علم حاصل کیا تھا، نہ یہودیوں کے شاگرد بنے تھے، تو جو ان کے اسلاف میں واقعات گزرے ہیں، جو انہوں نے تورات میں جو ہے نا تحریفات کی ہیں، جو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئی تھیں، ٹھیک ہے، جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، تو یہ کہاں سے بیان کیا بھائی؟ تو لیکن وہ اس چیز کے انکاری تھے، اور مفسرین نے جیسے تفسیر ابن کثیر اور انوار القرآن میں انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی بندہ حسد اور بغض میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو سیدھی سی باتیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ایک تو یہاں پہ ان کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں جب تم کو بتائی گئی ہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آگے ان نشانیوں کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، واضح دلائل دیے ہیں، واضح معجزات آپ کو ہم نے عطا فرمائے ہیں۔ جو نبوت کے جو معجزات بھی ہیں، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، پھر قرآن مجید کے کیا کیا معجزات ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جو نبوت کے دلائل ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں ان باتوں کا، ان نشانیوں کا انکار کرتے لوگ، الا الفاسقون، مگر جو گناہ گار ہیں، جو بدکار ہیں۔ فاسق کا مطلب گناہ گار بھی کیا جاتا ہے، بدکار بھی ظاہر ہے،
جو ہے نا وہ گناہگار جو ہوتا ہے وہی غلط کام کرتا ہے، تو بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بدکار بھی کیا۔ اب اگلی آیت ہے وَأَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا بھلا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں جب بھی ہم مسلسل یہودیوں کی خامیاں اور ان کی عہد شکنی کی بات کرتے آ رہے ہیں مسلسل، تو اس کا یہ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے یہودی ہی ایسے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی اکثریت کی بات ہوتی ہے، یا ان میں سے کچھ جماعت، کوئی ایک جماعت یا کچھ گروہ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے اور نہ ہوئے تھے۔ اور اہل ایمان ہمیشہ رہے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ آتا ہے، جیسے وہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا واقعہ ہے، تو اس میں بھی مختلف باتیں بتا کے آخر میں یہ کہا گیا کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دروازے کی طرف سے جائیں تو آپ فتح پا لیں گے، اور ایسے ہی ہوا، پھر انہوں نے فتح بھی پا لی، حالانکہ مال کا بہت سخت جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ عمومی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں اکثر لوگ یا ایک جماعت، تو یہاں پہ بھی بیسیکلی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایمان کے حوالے سے تو ہم نے پچھلے ایک دو سبق میں بات کی تھی کہ یہود کا ایمان، ہم نے عنوان بھی رکھا تھا کہ یہود کا جھوٹا ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان پھر تمہیں یہی باتوں کا حکم دیتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یعنی تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، لیکن روح المعانی تفسیر جو ہے انہوں نے بھی اور باقی مفسرین نے بھی بیان کیا کہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی جب کہا گیا کہ اکثر ایمان نہیں رکھتے، تو ان میں سے کچھ لوگ پھر یہودی جو ہے وہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو اکثریت کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ابھی بات ہو رہی ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا جب کبھی ان میں سے ایک گروہ نے ایک عہد کیا تو ان میں سے، یعنی ان سب نے عہد کیا لیکن ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی بھی روایت ہے اور انوار القرآن کی بھی، تو ان کو تذکیر کی، نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ ایک رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا تورات میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیات ہیں کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ایک رسول آئیں گے۔ تو اب آپ وہ نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے وعدے پہ پورا اترنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک یہودی تھا مالک بن سیف، تو اس نے کہا کہ ہم سے تو کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا، تو اس پر یہ آیت جو ہے اتری تھی اگلی جو بھی میں نے پڑھی، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا بھلا جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا گیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ اس کو توڑ دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی اکثریت جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتی، ان میں سے کوئی ایک جو ہے بہت کم لوگ جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو رسول بنا کر بھیج دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والا تھا ان کے ساتھ کی، یعنی ان کی تورات کی کرنے والا تھا۔ اب ہم اپنے سیاق و سباق اور اپنے اس وقت کے سینیریو کے حساب سے ظاہر ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک گروہ نے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، عہد کو توڑ دیا، جس عہد کی بات ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں، جو معجزات، جو آپ کی جو ہے نا پیشین گوئیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں، جب انہوں نے دیکھ لیں تو انہوں نے ان کو پورا کرنے کی بجائے اس عہد کو توڑ دیا اہل کتاب نے، اور کیا کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا، پھینک دیا، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس کو بالکل اگنور کر کے رکھ دیا، اور اس کو بھی، اس سے بھی منحرف ہو گئے، یعنی قرآن مجید پر تو وہ ایمان نہیں لائے،
لیکن تورات کو بھی انہوں نے اس سے بھی منحرف ہو گئے کہ نہیں یہ تو بس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ جو بندہ ضد میں آ جاتا ہے، جو بندہ حسد اور اناد اور بغض میں آ جاتا ہے، اس کو حق بات بھی پھر صحیح نہیں لگتی۔ وہ اس کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں یار۔ اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ آپ مطلب خدا نہ خواستہ یعنی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے کسی شخص کی، اب وہ بندہ حق پہ ہے لیکن وہ بندہ بولتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار اب یہ تو میں تو اس کے مخالف ہوں، لہٰذا میں حق کی بات تو نہیں کروں گا نا، اب یہ تو میں، ورنہ وہ اس کے حق میں چلی جائے گی۔ تو جب حسد اور کینہ اور بغض اور اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی کتاب، یعنی جس کتاب کو یہ مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کو بھی اگنور کر دیا، اس کو بھی پسے پشت ڈال دیا، اس سے بھی منحرف ہو گئے، اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں ان کو چھپانا شروع کر دیا، اور ایسا کتاب کو اگنور کیا، ایسا پسے پشت ڈالا کأنہم لا یعلمون، کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی مطلب ایسے کہ جیسے کتاب میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، بس ایسے ہی جو ہے نا کسی نے کہا ہو، یعنی جیسے تورات میں تو بات نہیں ہے، تو انہوں نے تورات کو پسے پشت ڈال دیا۔ تو بہرحال یہ تو سینیریو چل رہا تھا یہودیوں کا کہ انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تھا اپنی کو، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ یہاں پہ جو بات چلی تھی پہلی آیت میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اوورال تو اس کی تفسیر مکمل ہوگی، لیکن اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل کی ضرورت ہے، جس پہ تھوڑے سے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں۔ اس پہ امام ابن کثیر جو امام المفسرین ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں جو تفسیر بیان کیا اس پہ بھی بعض لوگوں نے جو عنوان دیا اس کو وہ ہے کہ قرآن مجید کے معجزات، یعنی آیات بینات، جو واضح دلائل اور واضح نشانیاں ہیں قرآن مجید کی۔ تو وقتاً فوقتاً ہم اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بندے کا تازہ ہوتا ہے اور ہمارا قرآن مجید سے تعلق جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن مجید کے کیا کیا معجزات ہیں، یہاں تو آیات بینات میں نبوت کے دلائل بھی ہیں، نبوت کے معجزات بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اور بڑے معجزات تھے، لیکن فی الحال آج ہم قرآن مجید کے تھوڑے بہت جو ہے نا معجزات، بس ایک لائن اشارہ ہی ہم نے کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ اس طرف ہو جائے اور ہم آئندہ اس پہ غور و فکر بھی کر سکیں۔ تو سب سے پہلا جو معجزہ قرآن مجید کا بیان کیا گیا اور شروع دن سے ہی وہ ہے قرآن مجید کا ادبی معجزہ، یعنی قرآن مجید ادبی ایک شاہپارہ ہے اور اپنے زمانے میں بھی اور آج تک دنیا کی کوئی کتاب عربی ادب کے لحاظ سے اس سے بہتر نہیں لکھی گئی، نہیں کہی گئی مطلب۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے جگہ جگہ دعویٰ کیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو تم پھر اس طرح کی کوئی کتاب تم بھی بنا کر لے آؤ، اس کی مثل، اس سے ملتی جلتی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے 1000ویں حصے کی بھی نہ ملتی، بس آپ نے عربی الفاظ جوڑے ہوں اور آپ کہیں یہ میں نے کتاب لکھ دی ہے، تو وہ تو نہیں ہم مانیں گے نا۔ یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی میں سن رہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی، مختلف اسکالرز کا میں سنتا رہتا ہوں اس حوالے سے سنا، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا سکتے کہ یہ کیا چیلنج ہے ادبی لحاظ سے کہ جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور ہم تو ظاہر ہمارا لیول ہی نہیں ہے، ہمیں عربی اتنی آتی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتاب کی بات کی، پھر کہا کہ 10 صورتیں لے آئیں، پھر کہا ایک ہی صورت لے آئیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے وہ خانہ کعبہ میں جہاں پہ 7 معلقہ 7 بڑے شاعروں کا کلام لٹکایا جاتا تھا چیلنج کے طور پہ، تو وہاں پہ جب سورت کوثر نازل ہوئی تو وہاں پہ لٹکا دی، تو کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکا، حالانکہ 30 الفاظ ہیں، ہر آیت میں 10 کے قریب لفظ ہیں اور 3 لائنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، ابھی تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور یہاں پہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، اور تم کر ہی نہیں سکتے نا، یعنی تم ہرگز نہیں کر سکو گے
وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی کتاب بنائی تھی تو ایسا ممکن ہی نہیں. جب قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، تو اس کی وضاحت جو ہے نا وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا بھی میں ایک دن سن رہا تھا، اس حوالے سے کافی میں نے لیکچر سنے. تو ان کا یہ تھا کہ جو عباسی دور تھا، خلیفہ منصور کے دور میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن مقفع، تو ان کو جو ہے نا سارے یہودی عیسائیوں نے مل کے، وہ بہت ہی بڑا ادیب تھا، بہت ہی بڑا یعنی کہ رائٹر تھا. جیسے اپنے زمانے میں، جیسے اب ہمارے دور میں غالب گزرا ہے شاعر، تو کہتے ہیں جی غالب جیسا کوئی شاعر ہی نہیں تھا. جیسے شیکسپیئر ہے، انگریزی میں بڑا مشہور ہے. تو وہ اتنا بڑا ادیب تھا عبداللہ بن مقفع کے عربوں کو بھی اس نے مات دے دی، کوئی عرب بھی اس کے مقابلے کا نہیں تھا. تو اس کو اتنا اس کی شہرت ہو گئی، تو جتنے بھی غیر مسلم تھے، انہوں نے عیسائی یہودی، انہوں نے سب نے مل کے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں جتنے پیسے چاہیے، دولت چاہیے، دینار چاہیے، زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، تم قرآن مجید کے مقابل کوئی کتاب لکھو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنا راشن دیں، اتنا کچھ دیں، اور میں 1 سال میں یہ کام کروں گا، میں دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھوں گا، مسلسل کام کروں گا، آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی بقول اس کے. اور بہرحال اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بعض ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں یہ صحیح ہو، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس نے قرآن مجید کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھ سکا. وہ نا پاسبل ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے، بہرحال اس نے جو کچھ بھی لکھا، اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں لکھ کے جب گھر سے نکلا تو رستے میں کوئی بچی تلاوت کر رہی تھی، چھوٹی سی بچی وہ تلاوت کر رہی تھی. وہ میں نے آیت نکال لی ہوئی ہے. وہ پڑھ رہی تھی وکیل یا ارض بلائی ماءکی و یا سماء اقلی و غیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بودن للقوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. اب یہ آیت جو ہے کہتا ہے اس نے جب یہ سنی نا تو اس کے طوطے اڑ گئے، اور اس نے جا کے فوراً واپس جا کے جو کچھ لکھا تھا اس کو سب کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ اب ظاہر جو ادب کے ماہرین ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صرف اس آیت میں اس کے کوئی 19 کے قریب پتہ نہیں الفاظ ہیں، اور اس میں ایک آیت میں 17 جو ہے نا بلاغت اور فصاحت و بلاغت کے 17 قوانین جو ہیں تقریباً استعمال ہوئے ہیں. اب مجھے تو بلاغت کا اتنا میں ماہر نہیں ہوں، لیکن میں ان کے حوالے سے ہی بیان کر رہا ہوں. تو جب اس نے سنا نا کہ ایک آیت میں اتنا کچھ بیان ہو گیا ہے تو میں نے کیا لکھا ہے، تو اس نے جا کے سارا کچھ پھاڑ دیا. تو اگر یہ روایت صحیح ہے تو بہرحال یہ ہے، حقیقت جو ہے وہ یہی ہے. جیسے میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قرآن کی مثل کہا گیا ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ صرف ویسے ہی لفظ جوڑ کے گئی ہیں میں نے کتاب لکھ دی ہے قرآن مجید کے مقابلے میں. تو یہ اس کی مثال اس طرح کی، یعنی آج تک تاریخ میں کوئی انسان قرآن مجید کے مقابل کوئی ایک کتاب کیا، ایک سورت 10 صورتیں ایک سورت بھی لکھ نہیں سکا. یہ قرآن کا اپنا ہی دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، اور ایسا ہی ہے اور پاسبل ہی نہیں ہے، جیسے کہ آگے ہم باتیں پڑھیں گے. اب اس سے اگلی جو بات ہے ادبی معجزے سے بات، قانونی معجزات جو ہیں قرآن مجید نے جو بیان کیے، جو ہماری فقہ جس سے ڈیولپ ہوئی ہے، ایک ایک آیت سے کتنے کتنے مسائل نکلے ہیں. اور ہمارے جو کیونکہ ہم برصغیر میں حنفی زیادہ ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 86,000 مسائل جو ہیں قرآن مجید سے نکالے. اور قرآن مجید کی جو آیات فقہی ہیں جس سے مسائل نکالے جاتے ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب ہیں. باقی سارا قرآن مجید وہ جو ہے نا نصیحت کے لیے ہے، اخلاق کے لیے ہے، آپ کو مطلب فکر آخرت، توحید، رسالت، آخرت، اس طرح کی چیزوں کے لیے. جو مسائل فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں نا، طلاق کے اور نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، اور اس طرح کی جو بھی قرض کے مسائل، اس طرح کی ساری چیزیں یہ تقریباً 300 کے قریب آیات ہیں. تو بہرحال اس میں ایک واقعہ بھی ہے جس میں اور بھی بڑے اسباق ہیں، اور اس کا مین جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ قانونی معجزہ قرآن مجید کے حوالے سے کس طرح ہے. امام احمد بن حنبل جو ہیں ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں،
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کہیں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے میں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کروں. کوئی نماز میں نے ایسی نہیں پڑھی جس میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو. اتنے میرے اچھے اور اتنے بڑے استاد ہیں. تو ان کی بیٹی تھی، وہ سنتی رہتی تھی کہ میرے والد صاحب ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور بڑے ہی ان کا ذکر کرتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو بڑا اس کو شوق پیدا ہوا کہ اے کاش کہ میرے والد کے استاد آتے اور میں ان کو دیکھتی اور میں پتہ چلتا جن کی اتنی تعریف اور اتنی دعائیں کرتے ہیں. تو قدرت کو منظور تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے پاس ہے. تو ایک حدیث لینے کے لیے اس زمانے میں جب اسلام کا عروج تھا اور اہل ایمان جو ہے وہ کس طرح قربانیاں دیتے تھے، ایک حدیث لینے کے لیے لوگ مہینوں کا سفر کرتے تھے. اور آج ساتھ کی گلی میں درس قرآن ہو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یعنی یہی ہمارے زوال کی نشانی ہے. ہم کہتے ہیں نا زوال کے اسباب کیا کیا ہیں. بہرحال یہ تو ایسے ہی بات آ گئی. تو امام شافعی کو جب پتہ چلا کہ وہاں ان کے پاس حدیث ہے تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. امام شافعی مصر میں تھے اس وقت اور امام احمد بن حنبل بغداد میں تھے. تو اب وہ کیسے ملاقات ہو، وہ انہوں نے سفر کر کے آنا. تو انہوں نے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، اپنی بیٹی کو بتایا تو بڑی خوش ہوئی جو ہیں چلو آئیں گے استاد ان کے تو دیکھیں گے. قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے پہنچے اور امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچ گئے. تو امام احمد بن حنبل صاحب نے ان کو کھانا شانا کھلایا اور انہوں نے اچھی طرح کھانا شانا کھا کے تو لیٹ گئے چادر لے کر. تو اس میں یہ ہے کہ لیٹ گئے تو اب ظاہر ہے لیٹے ہیں اور سو گئے ہیں سب. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کے لیے پانی شانی کا بندوبست کر دینا وضو وغیرہ کے لیے. ظاہر پہلے اس طرح واش رومز تو نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بچی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اشتیاق تھا. رات کو اس نے دیکھا کہ ان کے والد پھر اسی طرح تہجد پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے استاد سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بس آرام کر رہے ہیں. تو اس کو تھوڑی سی ہوئی کہ یار بڑی تعریفیں سنی تھی لیکن یہ تو اٹھے ہی نہیں ہے اور تہجد بھی نہیں پڑھی. تو پھر فجر کی اذانیں ہو گئیں. تو امام احمد بن حنبل نے جا کے کہا استاد جی اذانیں ہو گئی ہیں تو فجر کی نماز کے لیے تو آ جائیں. تو وہ انہوں نے چادر سائڈ پہ کی اور فجر پڑھنے چلے گئے. تو بچی تھوڑی اور پریشان ہوئی. اس نے کہا وضو بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، جو بھی ہے خیر. تو وہ پھر نماز پڑھ کے آئے تو پھر آ کے لیٹ گئے. اور پھر ناشتے کا ٹائم ہوا تو پھر امام صاحب نے کہا کہ ناشتہ کریں. تو وہ ناشتے پہ آ گئے، چادر ہٹا پھینکی اور ناشتے پہ. تو انہوں نے کہا اور سنائیں سفر کیسا گزرا؟ نہیں رات کیسی گزری؟ اچھا آپ کو آرام، سفر میں تھکے ہوئے تھے. تو بچی آپ بڑی پریشان تھی کہ یہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا یار رات کو تو میں سویا ہی نہیں ہوں، ساری رات جاگتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عشاء کی نماز تو میں نے پڑھائی تھی اور جماعت کروانے کا حق جو ہے نا وہ جو وہاں کا امام ہوتا ہے اسی کا ہی ہوتا ہے. ہاں وہ اگر جو آئے اس کو آگے کر دے تو علیحدہ بات ہے. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جو آپ نے رات کو جماعت کروائی تھی اس میں آیت پڑھی تھی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر جس کو قرض دیا ہو اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو سہولت دینی چاہیے. تو میں اس آیت پہ غور کر رہا تھا. تو ساری رات اس پہ میں غور کرتا رہا. اس میں سے میں نے ایک قانون نکالا. یہاں سے میں نے بتایا تھا نا قانونی موضوع قرآن مجید کا، یہ اصل اس کا تھیم تھا نا آج کے واقعے کا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے یہ نکالا کہ یار یہ تو اس سے اسلام کا قانون اخلاق بھی نکلتا ہے، قانون سہولت بھی نکلتا ہے، مطلب مختلف قوانین نکلتے ہیں. میں نے ایک سوچا، پھر دوسرا سوچا، پھر تیسرا سوچا. تو کرتے کرتے جب آپ نے مجھے ناشتے کا کہا ہے تو میں 108ویں مسئلے پہ پہنچا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اب یہ مسئلے نکالنا ہی اصل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسئلے نکالے، مسئلے ان کو پوری امت کی فکر تھی، پوری امت کے لیے سلوشن نکالنا. جیسے آج ہم سائنٹیفکلی بڑے بڑے پلانٹ لگاتے ہیں اور بڑی کوئی اربوں روپیہ خرچ کر کے کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، تو اس وقت یہی اچیومنٹ تھی. پوری امت کو ایسے قوانین بنا کے دینا جس سے پوری امت قیامت تک کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. جیسے آج کل ایٹم بم بنانا اچیومنٹ ہو سکتی ہے نا، اس وقت یہی تھی. تو پھر اس بچی کو پتا چلا کہ میرے والد کے استاد کا کیا لیول ہے اور میرے استاد کو ان کے مقابلے میں کیا لیول ہے. ورنہ وہ سمجھ رہی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اس کو پتا چلا کہ میرے والا تو تہجد پڑھتے ہیں تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے بہت بڑی عبادت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ امام تو کمال ہے۔ اچھا پھر اس کو تھوڑا سا بچی کے دل میں یہ بھی تردد تھا، اسی واقعے کے ساتھ ہے یہ بات، کہ بزرگ تو کھانا بہت کم کھاتے ہیں، انہوں نے تو رات کو بھی بڑا ٹکا کے کھایا ہے اور ناشتے میں بھی بہت ٹکا کے کھایا ہے۔ تو پھر امام احمد بن حنبل ان سے پوچھتے ہیں، جب بچی کو اگلے سوال کا بھی جواب مل گیا تو انہوں نے پوچھا کہ سفر کیسا آپ کا رہا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں یار سفر کا بھی نہ پوچھو، وہ پتہ نہیں رستے میں آ رہے تھے، اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، تو کسی نے میری جمع پونجی میری جیب سے نکالی ہے، جو بھی میری غائب ہو گئی، تو اب میں سفر کافی کر چکا تھا۔ اب ایک تو یہ تھا کہ میں مصر واپس چلا جاؤں، دوسرا یہ تھا کہ چلو کسی طرح کار کرا کے سارا کچھ جو کچھ بھی تھا بیچ باج کے تو آگے کا سفر کروں۔ تو پھر میرے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں، تو میرے ساتھی جو تھے مسافر وہ مجھے تھوڑا بہت، میں 2-3 دن بعد تھوڑا سا کچھ کھا لیتا تھا زندہ رہنے کے لیے، تو مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ان کی پتہ نہیں کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تو میں اتنا ہی کھاتا تھا جس سے زندہ رہوں۔ اب دیکھیں اس واقعے میں اور بھی بڑے سبق ہیں۔ تو میں بس تو اسی طرح کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچاؤں تو تمہارے رزق میں مجھے حلال کی برکت نظر آئی ہے، تو اس لیے میں نے صحیح ٹکا کے کھایا ہے۔ تو بچی کو سوال کا بھی جواب مل گیا۔ تو اصل میں مقصد یہ تھا یہ مسئلہ بتانے کا کہ قانونی، یعنی یہ قرآن مجید کی آیت میں سے ہمارے جو فقہاء تھے انہوں نے کتنے کتنے مسائل نکال لے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید سمندر ہے علم کا۔ اس سے آگے ایک واقعہ ہے جو کہ جس کو ڈاکٹر اسرار احمد قرآن مجید کی ڈیوائن میوزک کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ردم ہے، ایک موسیقیت ہے۔ اب وہ دنیا کی موسیقی سے اس کو ہم وہ نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں تو مزہ تو آتا ہے، لیب تو بنتی ہے، ایون کہ جب تلاوت صحیح بندہ خوشی سے کرتا ہے تو بندہ یعنی وہ خود ہی ایک حرکت میں سے آ جاتا ہے، یعنی آپ مزے سے تلاوت کریں نا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا محقق ریسرچر تھے مسلمانوں کے، جو فرانس میں رہے ہیں تقریباً 50 سال، اور ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت وہ وہاں سے ان کی جو ریاست تھی اس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا، وہ سیدھا فرانس چلے گئے تھے اور وہاں پہ ہی وہ رہے، اور انہوں نے بہت اسلام کے لیے کام کیا ہے، ان کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرانسیسی میں اور جرمنی میں بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابیں اب اردو میں بھی موجود ہیں ترجمے کی صورت میں۔ ان کا یہ تھا طریقہ کار کہ ان کے پاس لوگ مسلمان ہونے آتے تھے، اور وہ جو بھی آتا تھا اسے پوچھتے تھے آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ بتاتا تھا جی میں قرآن مجید کی یہ بات سے متاثر ہوا ہوں، یا مسلمانوں کی نماز سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا میں نے، یا اس سے متاثر ہو کے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ جو وائس چانسلر تھے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے، انہوں نے بیان کیا ہے، فرسٹ انہوں نے یعنی روایت کی ہے، یعنی انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ سے خود سنا تھا اور انہوں نے آگے بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ تو اس نے واقعہ پھر آگے بتایا کہ میں اس طرح مجھے انوائٹ کیا گیا تھا سعودی ایمبیسی میں، تو وہاں لوگ کچھ میوزک سن رہے تھے، اور میں فرانس کا سب سے بڑا میوزیشین ہوں، یعنی جو دھنیں بنانے کی مہارت ہے مجھ سے بڑھ کر دنیا میں یا فرانس میں تو کم از کم میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ تو میں وہاں گیا تو لوگ میوزک سن رہے تھے، کچھ لگا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یار یہ کس کی میوزک ہے، کس کی دھنیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا چپ چپ۔ تو کہتے ہیں پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے پوچھا، انہوں نے پھر مجھے چپ کر کے بٹھا دیا۔ تو جب وہ بند ہوا تو میں نے پوچھا یہ کس کی میوزک ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کسی کی میوزک نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو تم اس کو میوزک کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بتائیں کہ کس بندے نے یہ دھنیں تیار کی ہیں، میں بڑا فرانس کا سب سے بڑا موسیقار ہوں، مجھے یہ بڑی پرفیکٹ لگی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کسی کے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس طرح ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی پرفیکٹ دھنیں کوئی نہیں ہے، خدائی ہے، مطلب گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ڈیوائن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں پھر بنا۔ تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ الجزائر کا ایک لڑکا پی ایچ ڈی کرنے آیا ہوا تھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، تو اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یار ان کو قرآن پڑھائیں آپ۔ تو وہ انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک دن جو ہے نا وہ نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے وہ بھاگا آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا تو آپ نے پتہ نہیں کس بندے کو میرے پاس بھیج دیا، وہ تو قرآن مجید میں شک کر رہا ہے۔
تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے یہ سورۃ النصر جو ہے میں پڑھ کے سنائی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، تم کچھ غلط پڑھ رہے ہو، تو یہ تو اس طرح کر رہے۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں بھی پریشان ہو گیا کہ یہ تو پہلے ہی عجیب و غریب قسم کی اس نے بات کہی تھی، تو اسلام قبول کیا تھا، تو میرے پیروں تلے بھی زمین نکل گئی۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح پڑھ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس میں کچھ مسنگ ہے، میری یہاں پہ جو دھننے کی میں مہارت ہے نا، وہ یہاں پہ ایک بیچ میں کوئی گیپ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے حقیقت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ تھا، جو بھی کوئی درس کرتا ہے، جو بھی کوئی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک اس کو سپورٹ آتی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے بیان کیا کہ اچانک جیسے بجلی کون تھی، اچانک سے مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا کہ یار یہاں پہ ہم جب پڑھتے تھے نا، تو ہمارے استاد یہاں پہ ہم وہ نہیں کرتے تھے، ملاتے نہیں تھے، تو ہمارے استاد ہمیں مارتے تھے۔ یہاں افواجا جو ہے آگے آیت کا وہ نشان ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا، آپ نے ملا کے پڑھنا، اس طرح پڑھنا افواجن فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو کہتے ہیں میں نے ایسے اس کو پڑھا تو اس نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی، پکڑ کے مجھے جھومنا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہاں مل گیا مل گیا مل گیا، بالکل آپ نے صحیح پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا کہ یار یہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس بندے نے بتایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یعنی اس حوالے سے بھی ایک قرآن مجید کا موضوع ہے، اور بندہ وہ مسلمان بھی اس وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ آپ جس نے قرآن مجید حفظ کیا، تھوڑا بہت جتنا یاد کیا ہو، یا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نماز کے پیچھے، مجھے پرسنلی بڑا کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بھول گیا ہوا ہے۔ آپ میموری، ایک چیز ہوتی ہے میموری سے نکالنا، ایک ہوتا ہے کہ آواز سے ہی، آواز کی ریدم سے اور اس سے ہی فیل ہونا کہ آگے کون سا لفظ آنا ہے۔ مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا، میں پرسنلی مجھے ایسے کئی دفعہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ مجھے کئی دفعہ ایسے، مجھے اگلی آیت کا نہیں یاد نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی مجھے آتا ہے کہ آگے یہ ہوگا نا، تو وہی لفظ، تو ایسے اس کی آواز اور اس کی ساری جو چیزیں ہیں قرآن مجید کی، تو اس سے بھی شاید کوئی لنک پیدا ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت اس پہ بھی ریسرچ ہو۔ بہرحال اس کے بعد جو ہیں قرآن مجید کے معجزات، سائنسی معجزات ہیں، پھر معاشی معجزات ہیں۔ سائنسی معجزات کو آخر میں رکھتے ہیں۔ معاشی معجزات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے جا نہ اڑاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اب یہ معاشی ایک مسئلہ ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے سود سے منع کر دیا، اور ہم سود سے منع نہیں ہوئے۔ یہ ہر شخص کو منع کیا تھا کہ سود نہیں لینا، نہ دینا ہے، سود کا کوئی معاملہ نہیں کرنا ورنہ تباہ ہو جائے ہوئے۔ اور بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا، ہم نے پورے ملک کو سود پہ چلانا شروع کیا، اور آج ہماری چیخیں نہیں کر رہی ہیں۔ کوئی بھی حساس پاکستانی شہری جو ہے نا، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حساس کیا، ہر بندے کو پتہ چل رہا ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے، سارا کچھ یہ کس نے، ہمیں IMF نے جس طرح جکڑ لی ہے، سود در سود، سود در سود، ٹھیک ہے نا، یعنی جتنی اماؤنٹ ہم نے ان سے لی ہوئی ہے قرض، اس سے کئی گنا ہم ادا بھی کر چکے ہیں، اور پھر بھی ہمارا قرضہ ہی نہیں ختم ہو رہا، اور اس طریقے سے وہ ہمیں دباتے جا رہے ہیں اور ایکسکیوز کرتے جا رہے ہیں۔ اے کاش ہمارے بڑوں نے یہ سودی قرضہ نہ لیا ہوتا۔ کبھی بھی سود کی طرف نہ جائیں، سودی قرضہ نہ لیں، جو بڑوں نے کیا اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن آپ سب کو اس سبق، اس آج کے حوالے سے یہ نصیحت ہے، سود جہاں پہ بھی ہو اس سے ایسے بھاگیں جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ہے، ایسے بھاگیں وہاں سے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے، یہ بڑے اسکالرز نے ایک بات کہی ہے کہ انسان کی 4 ضرورتیں، انسان کی 4 ڈائمینشنز کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کی روحانی، جسمانی، اور جو ہے نا ایک فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، ایک اسپرچول نیڈ ہوتی ہیں، یعنی وہی واقع جسمانی، روحانی، پھر جذباتی اور عقلی ضروریات ہوتی ہیں۔ یعنی یہ 4 انسان کی ضروریات ہیں، فزیکل نیڈز، اسپرچول نیڈز، ایموشنل نیڈز اور انٹلیکچول نیڈز۔ 4 ضرورتیں انسان کی، چاروں کی چاروں قرآن مجید پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فزیکل نیڈز کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو،
کھانے پینے کی جو بھی معاملات ہیں، پھر آگے احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں، اس کی کھانے پینے کی سنتیں ہیں، اور اس کی جو بھی فقہی مسئلے مسائل سارا کچھ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد روحانی ضرورتیں ہیں۔ روحانی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق قائم ہو، آپ فیل کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوا ہے، آپ کو جو سکون ملتا ہے، آپ دنیا کی جو مرضی دولت اکٹھی کر لیں، جتنا مرضی کھا لیں، گوشت بھون کے کھا لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کو روحانی سکون نہیں ملتا نا، آپ عجیب سے اور تھر تھراہٹ کا شکار ہوں گے، عجیب سا آپ کے اوپر ایک چارج، نیگیٹو چارج سا ہوگا، عجیب سا آپ فیل کریں گے یار کچھ چیز مسنگ ہے۔ جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی نا، ایک انسان پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ان جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی مجھ سے تعلق کریں، اپنی روحانیت کو بہتر کریں، ہر وقت مادے کے اندر ہی نہ رہیں، بس پیسہ، دولت، گار، گاڑی، روٹی شوٹی، یہ سارا کچھ اسی میں نہ لگے رہیں، آپ ادھر بھی تھوڑا سا آئیں۔ تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کی ضرورت ہے جذباتی، ایموشنل نیڈز جو انسان کی، یعنی آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ بڑھاپے میں کوئی 1 پونج ہے یا 2 پونج ہے تو ان کو اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہ کہو، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ہوا اپنے جو قریبی ہیں ان کو ان کا حق دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، خالہ پھوپھی چاچا ماموں بہن بھائی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کے بعد جو ہے، تو ان کے جو تعلقات ہیں یہ آپ کی ایموشنل یعنی جذباتی نیڈز ہوتی ہیں، آپ ان کے ایک محبت، ایک تعلق، وہ جو ساری چیزیں، اگر کسی کا ہر ایک کے ساتھ پھڈا کی ہوا ہے، کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک سے جناب جنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس سارا کچھ ہوگا لیکن آپ عجیب سے ایک بس عجیب سے جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے نا، ویسے ہی بندہ ہوتا ہے پھر، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ ایسے ہی لگا پھرتا ہے، اس کی جڑیں نہیں مضبوط ہوتی، مطلب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار کیا کس طرح زندگی ہے، خود بھی وہ پھر نا ڈاما ڈول ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسان ضرورت ہے، ایموشنل نیڈز ہیں۔ اور پھر اسی طرح عقلی نیڈ ہیں، جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو عقلی یعنی غور و فکر کے اوپر، یعنی وہ ڈسکشن کریں اور مزہ آئے ان کو کہ یار واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے، بہت کیا فلسفہ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسی بھی بہت زیادہ جو بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ مواد ہے۔ مثلا میں نے ایک آیت لکھی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بالکل اشارے ہی کروں گا اور اس میں بھی وہ ٹائم ہو جانا ہے۔ آیت ہے قرآن مجید کی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ کوئی بھی جو سازش کرنے والا ہے تو اس کی سازش اسی کو گھیر لیتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ایک پرنسپل، فلسفیکل پرنسپل بیان کر دی انٹلیکچوئل لیول پہ۔ اب عام لوگ کہیں گے نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی بندہ سازشیں کرتا ہے اس کی سازش آخر کار اسی کو گھیر لیتی ہے۔ اگر کسی کو دنیا کے لحاظ سے سمجھنا ہے تو ظاہر ہے ہمارے اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ آپ دنیا مثالیں قرآن مجید کی جو صرف دنیا کے لیے نا مثال بیان کریں نا، اس میں کئی چیزیں مسنگ، آپ دنیا اور آخرت کو ٹوٹل کو ملا کے بیان کریں۔ دنیا اور آخرت کو ملا کے بیان کریں گے تو جو دنیا میں نہ بھی پکڑا جائے گا آخرت میں تو اس نے پکڑا جانا ہے، تو اس کو وہ گھیر لے گی۔ لہٰذا قرآن مجید کی کوئی بات جو ہے نا وہ غلط تو نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، مطلب بے شمار چیزیں ہیں جو ساری اسی کی قبیل میں آتی ہیں، اسی کی آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ چار جو انسانی ضروریات ہیں، کوئی ایک بھی مس ہوگی تو انسان بیلنس نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کے پاس دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ روحانی طور پہ صحیح نہیں ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا، اگر عقلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ڈسٹرب ہوگا، اگر جذباتی طور پہ میں نے بتایا رشتہ داروں سے کسی سے کوئی بنا کے نہیں رکھتا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، اور اگر روٹی پانی نہیں پورا تو پھر تو آپ خود ہی سمجھدار ہیں، باقی تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس یہودی کے اصل میں ہم جواب میں بات کر رہے ہیں جو کہہ رہا تھا، ہم نے جو ابھی درس میں بات کر رہے تھے شروع میں، کہ اس میں تو کوئی قرآن مجید میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید بیسیکلی ہر دور میں یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایسے نہیں ہے، یہ واقعی ہے۔ یعنی ہم جو ابھی یہاں بات کر رہے ہیں کوئی عقیدت بات نہیں کر رہے، یعنی کہ میں مسلمان ہوں قرآن مجید کو میں ہاں جی یہ اللہ کا معجزہ ہے، مینوں سمجھتے کوئی نہیں لیکن اللہ کا معجزہ ہے، یہ بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے؟
یہ بہت بڑا چیلنج ہے ساری دنیا کو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, جیسے میں نے شروع میں کہا, کہ جنوں ان سارے دنیا کے انسان مل جائیں, جنوں کو بھی ملا لیں, سارے انسان بھی, سارے سائنسدان, فلاسفر, انٹلیکچوئل, رائٹر, صوفی, مطلب جو بھی ہیں سارے مل کے اس طرح کی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ, نہیں لا سکتے. کتاب بھی نہیں لا سکتے, 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے, ایک صورت بھی نہیں لا سکتے, نہ آج تک کوئی لا سکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں ایک ایک صورت کے اندر ہیں کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی اس طرح کر سکے. تو اس وجہ سے میں بات کر رہا تھا کہ ہر دور کے لیے معجزہ ہے. جس دور میں جو چیز اہم ہوگی اس ہی دور کے حساب سے وہ چیلنج قرآن مجید کرے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے دور میں جادو تھا, ٹھیک ہے, تو ان کو وہ معجزہ دیا گیا جو جادوگروں کا توڑ تھا. ایسا آسا دیا گیا, سارے سام ان کے جادو سے بنائے گئے, کھا گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو جادو میں ہو ہی نہیں سکتا. جادو سے ایک چیز کو کوئی چیز بنایا تو جا سکتا, وہ کھا ہی گیا, ہماری لاٹھیاں اور رسیاں غائب ہو گئی ہیں, یہ جادو میں پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اصل بات اس میں سمجھنے والی. انہوں نے سجدہ کر دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب مشہور تھی, طب یونانی, جس کے آج بھی اثرات پائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون سا خمیرہ, گوزبان اور پتہ نہیں کون کون سے, مجھے نام بھی نہیں یاد آتے, ابھی تک وہ چل رہا ہے طب یونانی کی. تو ان کی طب اتنی زبردست تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, نبینا کے تو آنکھیں آ گئیں. مٹی کا پرندہ بنایا, پھونک ماری تو پرندہ بن کے اڑ گیا. انہوں نے کہا یار یہ طب میں نہیں ہو سکتا. تو حضور پاک کے دور میں ادب تھا. عرب جو ہیں وہ دوسروں کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جناب ہم ہی ہیں, تو جب قرآن مجید آیا تو وہ خود گونگے ہو گئے. تو اب آج کے دور میں, آج کا دور کون سا ہے؟ سائنٹیفک دور. تو آج کے دور میں قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو آج کے لوگوں کے لیے معجزہ ہیں اور بے شمار ہیں. اس حوالے سے فزکس کی سب سے پہلے مثال ہے کہ قرآن مجید میں, اب یہ قرآن مجید میں آیت ہے, یعنی کیسے کائنات شروع ہوئی نا, تو آتا ہے کہ فَكَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا, کہ کائنات جو ہے وہ ایک گولے کی شکل میں تھی, ہم نے اس کو پھاڑ دیا. اب یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں لکھی ہوئی بات ہے. یہ اب تو نہیں لکھی نا قرآن مجید میں کسی نے, لیکن یہ ابھی سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے. ابھی اسٹیفن ہاکنگ جو فوت ہوا ہے پچھلی صدی میں اسی صدی میں, میرے اسی صدی میں, وہ بیچارے کہ کوئی نیورو موٹرز کی بیماری تھی, وہ بڑا مشکل سے وہ اس کا ہو رہا تھا گزارا. تو اس نے یہ بگ بینگ کی تھیوری پیش کی, ٹھیک ہے, کہ آج سے 14 ارب سال پہلے جناب یہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور وہاں سے ہی کشش ثقل بھی چلی اور ٹائم بھی شروع ہوا اور کائنات پھیلنی شروع ہوئی, کہکشائیں بننی شروع ہوئیں. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فزکس کے حوالے سے بات ہے. اسی طرح کیمسٹری کے حوالے سے بڑی زبردست جو ہے نا مثال جو ہے, یعنی ایک ایک مثال میں دوں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ خرچ ہونا ہے اس میں. تو پھر انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. سورۃ الحدید جو ہے اس میں, یعنی حدید کا مطلب لوہا ہوتا ہے. اب یہ کیمسٹری کی مثال اس لیے ہے کہ اٹامک جو جن کو عنصر ہم کہتے ہیں, ایلیمنٹس, ان کا پورا پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے اور پھر اس کی خصوصیات یہ وہ. تو جو لوہا ہے جس کو آئرن کہتے ہیں ہم, اس کا اٹامک میس جو ہے وہ 57 ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا اٹامک نمبر 26 ہے. تو اٹامک میس اس کا 57 ہے, اور لوہا جو ہے وہ زمین کی کور میں پایا جاتا ہے, زمین کے درمیان میں پایا جاتا ہے, سینٹر میں پایا جاتا ہے. اور یہ سورج جو ہے یہ قرآن مجید کے درمیان میں ہے, بالکل 100% درمیان میں ہے. 114 صورتیں ہیں اور یہ 57 نمبر صورت ہے. تو 57 اور 57 جو ہے نا وہ 114 بنتا ہے, تو درمیان میں ہے بالکل. تو لوہا جو ہے وہ زمین کے بالکل درمیان میں پایا جاتا ہے, یعنی جو اس کی کور ہے زمین کی وہ لوہے کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. مزید انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا جو اٹامک نمبر 26 ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی اختلافی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے, بلکہ اس میں مزید ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ انا انزلنا الحدید, کہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے زمین پر. زمین میں خود نہیں پیدا ہوا, اس کو کسی اور سیارے سے ہم نے اتارا ہے. تو اس پہ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ جو ستارے جو ہے نا ہائی ٹمپریچر, لاکھوں ڈگری سی ٹمپریچر ان کا بڑھ جاتا ہے, اس وقت یہ لوہا بنتا ہے, اور ستارہ جب مرتا ہے
تو اس سے جو ہے نا لوہا بنتا ہے. اور زمین پر شہاب ثاقب کی شکل میں لوہے کی جو شہاب ثاقب تھے وہ گرے تھے, تو وہ چٹانیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا زمین کے اندر دھنسی ہیں, تو وہ اس میں لوہا ہے, زمین کی پیداوار نہیں. اس لیے قرآن مجید کا جو لفظ ہے انا انزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو اتارا, پیدا کرنے کا لفظ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آیت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے وہ اگر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پہلی کئی لوگ جو ہے نا سورت آیت سمجھتے ہیں سورت کی, تو اس حوالے سے 26 بنتی ہے. بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہو سکتی ہے. لیکن مزید مزیدار بات جو ہے وہ مجھے بھی, میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھی تھی, آج میں وہ دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, گوگل بھی کیا, سرچ بھی کی, اس طرح مختلف چیزیں نا, تو وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات مزید جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کا کور ہے جو لوہے کا ہے اندر, اس کا انر کور, اس کی جو چوڑائی ہے یا مطلب جتنا اس کا وہ ہے کتنا موٹا ہے وہ 2475 میٹر ہے, یعنی 2.47 کلومیٹر 475 یعنی 2475 میٹر. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس سورت کی جو سورت کے الفاظ ہیں وہ 2475 ہیں. میں کہا یار ایسے ہی نہ کہہ رہے ہوں. میں وہ ہمارے پیر کرم شاہ صاحب ہیں, انہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن. میں جب بھی پڑھتا تھا نا انہوں نے لکھا ہوتا ہے سورت میں اتنے الفاظ ہیں, اتنے حروف ہیں. میں کہا یار ان کی کیا ضرورت ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی میں کہا یار اب میں کیسے چیک کروں. میں نے فٹافٹ تفسیر نکالی, اس میں دیکھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا 2476 الفاظ. میں کہا 76 یا 75 اتنا تو انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو 2475 یہ انہوں نے سرچ کر کے بتایا ہوا تھا, اور وہاں سے میں نے دیکھا جو آج سے انہوں نے 20 سال پہلے تفسیر لکھی یا 30 سال, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا. میں بڑا حیران ہوا, میں کہا یار یہ بات تو میں نے کہیں سے بھی نہیں سنی تھی پہلے نا, اور یہ بھی ویریفائی ہو گئی. اچھا پھر اس پہ اور بھی ہے, ایک نمبریولوجی کا علم ہے, علم الاعداد اس کو کہتے ہیں. حروف ابجد یعنی ہر حرف کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے. ابجد تو الف کا 1, بے کے 2, جیم کے 3, دال کے 4. تو حدید کے جو حروف ابجد ہیں وہ 26 بنتے ہیں جو کہ لوہے کا ایٹمی نمبر ہے, اور الحدید کے 57 بنتے ہیں تو جو اس کا اٹامک میس ہے. اب کئی دوست ہمارے یا جو اسلام کو اتنا پسند نہیں کرتے, مطلب ایسے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں یار یہ ساری اتفاقی بات ہے, یعنی ایویں ہی نا آپ لوگ ایسے ہی ملام لوگ ہیں تو کر لیتے ہیں ایسے, مطلب آپ لوگ نا آپ نے ذہن بنایا ہوتا ہے اور چیزوں کو اس طرح کر کے تو کر لیتے ہیں. لیکن سائنسدان ہی کہتے ہیں ایک پروبیبلٹی تھیوری بھی ہے, یعنی کسی چیز کے ہونے کا کیا چانس ہے. تو پروبیبلٹی تھیوری کہتی ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی بھائی, ساری چیزیں اتفاق ہیں, ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ ہوا, 4 دفعہ, ساری چیزیں اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو ہے کیمسٹری کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے. اچھا اسی طرح بیالوجی کے حوالے سے آپ نے سنا بھی ہوگا, اکثر لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 3 پردوں میں پیدا کیا ہے. یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا, اور سائنسدانوں نے اب جا کے دریافت کیا ہے اور بڑے خوش ہوئے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ یمن میں کوئی کانفرنس تھی, تو وہاں پہ ایک انگریز آیا اور انہوں نے بڑی پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی اور بڑی تفصیل سے اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے, آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, کہ انسان کو جو درد ہوتا ہے نا وہ سکن میں ہوتا ہے. پہلے یہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی کہ دماغ کی وجہ سے, یعنی دماغ فیل کرتا ہے. تو میں نے ریسرچ کی ہے کہ بندے کی سکن فیل کرتی ہے, جو آپ کی جلد ہے. تو اس نے بڑی پریزنٹیشن کے بعد بڑے کانفیڈنس, بڑا خوش ہو کے کہا کہ یہ میں نے ریسرچ کیا اور میں بڑا. تو جہاں مسلمان جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسکالرز, انہوں نے کہا سر یہ تو 1400 سال پہلے سے ہمیں پتہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے وہ آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے اور ان کی جب جلدیں جل جائیں گی تو ہم ان کو مزہ چکھانے کے لیے, عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے ان کو اور جلدیں عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو جب اس کو یہ بتایا تو اس نے کہا نہیں یہ مطلب نہیں ایسی کہہ رہے ہیں. اس نے کہا دوسروں سے سنا, تیسرے سے اس کا ترجمہ بتائیں, سب سے. پھر اس کو یقین نہیں آیا کہ مسلمان ایسے ہی نہ کہیں کہہ رہے ہوں. پھر وہاں فلپینی اور پتہ نہیں دوسرے ملکوں کی کوئی نرسیں تھیں, ٹھیک ہے, ان سے پوچھا کہ یہ ترجمہ اس طرح ہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ. وہ چلا گیا, اس نے کہا مجھے اس کی ٹرانسلیشن دیں قرآن مجید کی. اس کو ٹرانسلیشن دے دی گئی انگریزی میں. وہ چلا گیا, پتہ نہیں سال بعد 2 سال بعد آیا, تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے ہاتھ پہ 500 مسلمان لوگ اور بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے تو کس چیز کا علم تھا لوگوں کو, ابھی 200 سال 300 سال پہلے کچھ نہیں پتا, ابھی آگے یہ پچھلے 100 سالوں میں زیادہ ریسرچ اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ واقعہ بیان کیا گیا. اسی طرح ریاضی کے حوالے سے, یہ بیالوجی کی بات تھی, اب ریاضی کے حوالے سے 19 کا ہندسہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بڑا اہم ہے. 19 سورۃ المدثر ہے,
74 نمبر میرے خیال صورت ہے یہ. اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پہ 19 دروگا سیکیورٹی گارڈ جو ہے نا مقرر کیے ہیں. اس پہ ابو جہل نے مذاق بھی اڑانے کی کوشش کی تھی, یہ ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا. اس نے کہا تھا 1-2 کو تو میں سنبھال لوں گا, باقیوں کو تم سنبھال لینا, نعوذ باللہ. تو کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. بہرحال یہاں سے کچھ محققین نے انہوں نے کہا کہ یار اس میں تو سیکیورٹی کی بات ہے, تو 19 کا ہنسا بڑا اہم ہے. تو انہوں نے پھر غور و فکر کیا, ریسرچ کی, تو پتہ لگایا کہ قرآن مجید کی جو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 ہی الفاظ ہیں. اچھا, پھر انہوں نے پتہ لگایا کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ الگ کی 5 آیات جو ہیں, ان کے بھی گنے تو 19 الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جو آخری سورت نازل ہوئی ہے سورۃ النصر, اس کے بھی 19 الفاظ بنتے ہیں. اور پھر انہوں نے آگے, یہ مصر کا کوئی سائنسدان تھا, امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, ابو بکر ابن خلیفہ پر اس طرح کر کے خلیفہ اس کے نام میں آتا ہے, کیمسٹری کا تھا وہ, وہی پروفیسر. تو اس نے اپنے کمپیوٹر کی مدد سے یہ ساری چیزیں کی, اور اس میں بڑی تفصیلات ہیں. یہ میں آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں کیونکہ میں اب تفصیل سے ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. تو یعنی 19 کا ہنسا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور بڑی صورتیں ہیں جو پھر وہ ملٹیپل بنا لیتے ہیں, جیسے 114 بھی وہ 19 کا ملٹیپل ہے, یعنی 19 کو پتہ نہیں کتنے سے ضرب دیں تو 114 آ جائے گا. اور مختلف صورتوں میں اور مختلف جگہ پہ 19 کا جو ہے نا عدد استعمال ہوا ہے. اب اسی طرح جو نفسیات جو ہے, سائیکالوجی سائنس کی ایک برانچ ہے, تو قرآن مجید نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو دیے ہیں تو انسانی نفسیات کو دیکھ کے دیے ہیں. جیسے نماز کا ہی دیکھیں کہ نماز کا گریجولی حکم دیا, اور جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں آپ نماز نہ پڑھیں, پھر کہا کہ اس کے قریب نہ جائیں, مطلب مختلف جو اس کی ترتیب ہے وہ. اسی طرح جو واقعات بیان کیے گئے ہیں, قرآن مجید کیوں بار بار واقعات بیان کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ عجیب ریپیٹیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو مختلف انداز میں انسان کو بیان کرتا تاکہ اس کے ذہن نشین ہو جائے. تو یہ انسانی نفسیات کی ضرورت تھی بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ایک گریجولی اپروچ کے ساتھ جو ہے نا تدریجی جو ہے نا حکم بھی نازل کرتا ہے, اور بات سمجھانے کے حوالے سے بھی تدریج کو ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اسی طرح فلکیات, ایسٹرونومی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاند, سورج, ستاروں کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں, اور پھر ان کی حرکات, سکنات, اور پھر دنوں کا جو ہے حساب کتاب جو ہے, جو ہم حساب لگاتے ہیں مہینے کا, سال کا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. تو یہ فلکیات میں آتی ہیں چیزیں. اسی طرح جو اسٹیٹسٹکس ہے, یہ بھی سائنس کی ایک برانچ ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. میں نے بس 1-2 ہی لکھی ہیں. اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, قرآن کا معجزات, اس میں وہ بڑی تفصیل سے چیزیں بیان کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا شہر جو لفظ ہے مہینے کو کہتے ہیں. تو شہر کا جو لفظ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن مجید نازل ہوا. آپ آیت سنتے رہتے ہیں اکثر. تو شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. اب شہر کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ 12 دفعہ آیا ہے, اور 12 ہی مہینے ہوتے ہیں, مطلب دیکھیں. اور یوم کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 360 دفعہ آیا ہے, اور اسلامی کیلنڈر میں 360 دن کا ہی سال ہوتا ہے, 360 دن کا سال ہے. تو اب میں ان کا استاد نعمان علی خان صاحب کا سن رہا تھا لیکچر. تو انہوں نے کہا کہ یہ غور کریں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا, اب تو ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے, آپ اس کو کھولیں اور پڑھتے جائیں اور دیکھیں کون سا لفظ کتنی دفعہ ہے. لیکن جب وہی نازل ہو رہی تھی تو کہیں لکھا ہوا تو موجود نہیں تھا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس طرح ہی لکھا رہے تھے کہ آپ اس آیت کو یہاں لکھ لیں, اس آیت کو وہاں صورت میں لکھ لیں. اور کس طریقے سے 23 سال میں تقریباً یہ پورا ہوا. تو اس طرح مختلف الفاظ کی ترتیب اور اتنی نمبرنگ, مطلب اور بڑی اس کی مثالیں ہیں کہ موت اور حیات کا لفظ جو ہے, موت کا لفظ بھی 145 دفعہ ہے, حیات کا بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ملائکہ اور شیاطین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے ہیں, تو ان دونوں کا لفظ 88 دفعہ آیا ہے. ایک اور بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بتائی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کل بڑی دفعہ آتا ہے, جیسے آپ چاروں کل بڑے مشہور ہیں, ٹھیک ہے. اور یا آتا ہے کالو, انہوں نے کہا. تو قرآن مجید میں کل کا لفظ جو ہے وہ 332 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور اسی طرح کالو, انہوں نے کہا, یہ بھی 332 دفعہ استعمال ہوا ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں چھوٹی چھوٹی آپ کو صرف نا
دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں. اب آپ نے باقی کام آپ نے کرنا ہے جا کے. آپ یوٹیوب میں اور باتیں تو کم میں تو بہت کرتے ہیں نا کام, تو اس طرح کی بھی کیا کرے اور مجھے پھر بتانا ہے آپ نے اس محفل میں آ کے سب کو. تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ قرآن مجید میں جو سائنسی حقائق ہیں, جو سائنسی جو ہے نا معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بقول اور بھی باقی جو بڑے اسکالر ہیں ہمارے مسلمانوں کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 6600 سے اوپر آیات ہیں, تو جس میں 1000 کے قریب وہ سائنٹیفک آیات ہے, یعنی اس میں سائنس کی چیزیں جو ہے نا وہ سائنس سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو یہ مختصر سا آج کا وہ تھا جس میں ہم نے جو ہے نا سائنسی معجزات اور باقی معجزات کے حوالے سے ہلکی پھلکی سی ایک ٹچ دی ہے. تو اس پہ تو ظاہر ہے محققین نے بہت کام بھی کیا ہوا ہے اور بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے اس طرح کے معجزات کی طرف بھی ہم جائیں اور ہماری دلچسپی پیدا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.